صبح کا وقت تھا، بارش کے بعد کی نمی ہوا میں رچی ہوئی تھی۔ حمزہ جلدی جلدی اپنے جوتے پہن رہا تھا۔ آج اس کا ایک اہم انٹرویو تھا۔ وہ خواب دیکھتا تھا کہ ایک بڑی کمپنی میں نوکری ملے تاکہ والدین کو فخر ہو۔ امی نے دعا دی، بیٹا نیت صاف رکھنا، سب ٹھیک ہوگا۔ وہ مسکرا کر گھر سے نکلا، مگر اسے کیا خبر تھی کہ آج کا دن اس کی تقدیر کا فیصلہ لکھنے والا ہے۔ راستے میں سگنل پر ایک بزرگ آدمی گرے ہوئے تھے، لوگ گزر رہے تھے، کچھ نہ دیکھا، کچھ نے نظریں چرا لیں۔ حمزہ کا دل کام گیا، لمحہ بار کو سوچا کہ رکوں یا سیدھا نکل جاؤں، مگر اگلے ہی لمحے اس نے گاڑی روکی اور بھاگ کر بزرگ کے پاس گیا۔ بابا جان آنکھیں کھولیے۔ اس نے ایمبولینس بلائی، پانی پلایا اور انہیں اسپتال پہنچایا۔ ڈاکٹر نے کہا وقت پر لانے سے ان کی جان بچ گئی۔ حمزہ نے سکون کی سانس لی، مگر دل میں ایک خوف بھی تھا، اب میرا انٹرویو چھوٹ گیا۔ جب وہ کمپنی پہنچا سب انٹرویوز ختم ہو چکے تھے۔ ریسیپشن نے حیرت سے پوچھا، آپ حمزہ ہیں؟ ذرا رکیے، آپ کو اندر بلایا جا رہا ہے۔ وہ چونک گیا۔ اندر داخل ہوا تو سامنے ایک پرسکون چہرے والی خاتون HR میجر بیٹھی تھی۔ آپ لیٹ آئے، مگر ہمیں معلوم ہے کیوں؟ حمزہ حیران ہوا، آپ کو کیسے پتا؟ خاتون نے کہا، جن بزرگ کی آپ نے مدد کی وہ ہمارے چیئرمین کے والد ہیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ حمزہ کے ہاتھ کام کے۔ میں نے تو بس وہ کیا جو انسانیت کہتی ہے، خاتون نے مسکرا کر کہا، کاش سب یہی سوچ رکھتے۔ پھر فائل کھولی، چلیے اب انٹرویو شروع کرتے ہیں۔ پہلے چند سوالات عام تھے، مگر پھر اچانک پوچھا گیا، آپ کے لیے نوکری زیادہ ضروری ہے یا انسانیت؟ حمزہ نے لمحہ بھر سوچا، نوکری تو دوبارہ مل سکتی ہے، مگر انسانیت ایک بار کھو جائے تو کبھی واپس نہیں آتی۔ خاتون نے کچھ لکھا اور سر ہلایا۔ انٹرویو ختم ہوا۔ حمزہ نے باہر آ کر سانس لی، دل مطمئن تھا کہ اس نے سچ بولا، چاہے نتیجہ کچھ بھی ہو۔ اگلے دن فون آیا، مبارک ہو، آپ سلیکٹ ہو گئی ہیں۔ حمزہ نے حیرت سے پوچھا، واقعی؟ آواز آئی، جی، لیکن ایک خاص پروجیکٹ کے لیے۔ چند دن بعد وہ کمپنی کے ہیلتھ اینڈ سوشل ویلفیئر پروجیکٹ کا حصہ بن چکا تھا، جہاں مقصد صرف کام نہیں بلکہ خدمت تھا۔ پہلی ذمہ داری ملی، بلڈ ڈونیشن ڈرائیو منعقد کرنی ہے۔ ٹیم چھوٹی تھی، وسائل کم، لوگ کہنے لگے یہ کام مشکل ہے، اسپانسر نہیں ملیں گے، مگر حمزہ نے کہا جہاں نیت ہو وہاں راستہ خود بنتا ہے۔ اس نے دوستوں سے مدد مانگی، سوشل میڈیا پر مہم چلائی، لوگوں کو سمجھایا کہ ایک بوند خون بھی زندگی بچا سکتی ہے۔ دن آیا تو حیرت انگیز طور پر درجنوں لوگ خون دینے آئے۔ میڈیا نے خبر چلائی، ایک نوجوان نے امید کا چراغ جلایا۔ چیئرمین خود آ کر بولے، تم نے ثابت کر دیا کہ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ چند مہینوں میں حمزہ کا نام شہر بھر میں مشہور ہو گیا۔ ایک انٹرویو میں اس سے پوچھا گیا، آپ کو تحریک کہاں سے ملی؟ وہ مسکرا کر بولا، اس دن سگنل پر جب میں نے رکنے کا فیصلہ کیا تھا۔ لیکن ہر کامیابی کے ساتھ ایک نئی آزمائش آتی ہے۔ اب کمپنی نے اسے پورے ملک کے ہیلتھ کیمپس کا انچارج بنا دیا۔ مسلسل سفر، میٹنگز، کم نیند اور ذمہ داریوں کا بوجھ۔ ڈاکٹر نے کہا، آپ آرام نہیں کریں گے تو خود مریض بن جائیں گے۔ حمزہ نے سوچا، کیا میں رک جاؤں؟ مگر اگر میں رکا تو یہ مشن کیسے چلے گا؟ اسی لمحے چیئرمین کا فون آیا، بیٹا اگر تم نے خود کا خیال نہ رکھا تو باقی سب بیکار ہو جائے گا۔ اس رات حمزہ نے فیصلہ کیا، کام بھی مگر خود کی حفاظت بھی۔ اب وہ روز صبح واک کرتا، سانس لیتا اور پھر نئی توانائی کے ساتھ کام کرتا۔ اس کی محنت نے کئی زندگیاں بدل دیں۔ لوگ اب اسے حمزہ بھائی کے نام سے جاننے لگے۔ ایک دن اس کا نام نیشنل ایوارڈ کے لیے چنا گیا، ہیومن ویلفیئر میں غیر معمولی خدمات کے لیے۔ اسٹیج پر کھڑا حمزہ تالیاں سن رہا تھا، مگر دل میں عاجزی تھی۔ اس نے کہا، یہ ایوارڈ ان سب کا ہے جنہوں نے رک کر کسی کی مدد کی، چاہے ایک لمحے کے لیے ہی رہی۔ تالیاں گونج اٹھیں۔ اسی لمحے ایک بوڑھا شخص اسٹیج پر آیا، بیٹا کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ حمزہ کی آنکھیں نم ہو گئیں، آپ وہی ہیں نا جنہیں میں نے اس دن اسپتال پہنچایا تھا؟ بوڑھے نے مسکرا کر کہا، ہاں، اور آج تم وہیں پہنچے ہو جہاں تمہارا دل تھا۔ حمزہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس لمحے اسے احساس ہوا، زندگی کا سب سے بڑا انٹرویو کبھی کمپنی میں نہیں ہوتا بلکہ اس وقت ہوتا ہے جب ضمیر اور مفاد آمنے سامنے کھڑے ہوں۔ سالوں بعد جب وہ اپنی ڈائری لکھ رہا تھا، اس نے آخری جملہ درج کیا، زندگی کے امتحان میں نمبر نہیں نیت دیکھی جاتی ہے۔ کھڑکی کے باہر پھر بارش برس رہی تھی، لیکن اس بار وہ پریشان نہیں تھا، کیونکہ اب اسے سمجھ آ چکی تھی کہ سچی کامیابی وہ نہیں جو شہرت دے، بلکہ وہ ہے جو روح کو سکون دے۔ دوستو، یہ کہانی صرف حمزہ کی نہیں، ہم سب کی ہے۔ ہم سب کے سامنے کبھی نہ کبھی دو راستے آتے ہیں، ایک وہ جو فائدہ دیتا ہے اور دوسرا وہ جو سکون دیتا ہے۔ یاد رکھیں، اصل جیت وہ ہے جو انسانیت کے نام لکھی جائے، کیونکہ جب دنیا بھول جاتی ہے نیکی یاد رہ جاتی ہے۔ تو بتاؤ دوستو، آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ کامیابی وہ ہے جو آپ کے لیے ہو
یا وہ جو سب کے لیے روشنی بن جائے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، کمنٹ میں لکھیں کہ آپ کا دل کس فیصلے کے ساتھ ہے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی دل کو چھو لینے والی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔